لائٹ بلدی بھی بند کر بھائی بس ان تصویروں میں زیادہ نہ پڑا کریں، ان میں کچھ نہیں، دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، ہمیں کوئی جانے نہ جانے، بس جن کے لیے کر رہے ہیں وہ جانے۔ سبحان اللہ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دروشي اللهم صل اللهم بارك على محمد وعلى آله بارك على اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا اللہ عز جلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ ہر مسلمان جن کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کلمہ طیبہ سب پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ طیبہ کے آخر میں درود شریف ذرا آہستہ آواز سے پڑھ لیا، لہجہ بدل کر پڑھ لیا تاکہ کلمے کے جز ہونے کا شبہ نہ ہو۔ میں ایک مرتبہ ملیشیا میں تھا، وہاں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پردے میں مصروفات تھی، ان کو توبہ کلمات کے بعد وہ سپیکر میں آواز جا رہی تو ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے کلمہ طیبہ پڑھاتے توبہ کلمات کی شروع میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سپیکر میں اونچی آواز سے وہ مسئولات تک آواز پہنچ گئی صلی اللہ علیہ وسلم سپیکر کی وجہ سے، تو اندر سے مسئولات نے پرچی لکھ کر بھیجی کہ کلمے کے تو دو جز ہیں، آپ نے یہ تیسرا جز کیسے ملا دیا؟ بہرحال پھر ان کو بتلایا کہ کلمے کے دو ہی جز ہیں،
جو درود شریف پڑھا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نام مبارک آپ کے اسم شریف کے ذکر کی وجہ سے پڑھا ہے. اس لیے فقہاء نے مسئلہ یہ لکھا ہے کہ درود شریف کے آخر میں کلمہ طیبہ کے آخر میں درود شریف آہستہ آواز سے پڑھ لیا، لہجہ بدل کر پڑھ لیا تاکہ کلمے کے جز ہونے کا شمار ہو. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. پھر لوگ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے درود شریف پڑھنے سے 40 فائدے حاصل ہوتے ہیں. درود شریف پڑھنے سے 40 فائدے حاصل ہوتے ہیں کہ 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے اور 10 رحمتیں نازل ہوں گی. کہ 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے اور 10 رحمتیں نازل ہوں گی. کیا نام بھائی بھائی صدی اللہ خوش رکھے. اور ہمارے بھائی کا کیا ہے اللہ خوش رکھے. اور مجھے اگر فرصت ملے پورے مجمع کا اپنے بزرگوں کے بھائیوں کا، اپنے بزرگوں اور بھائیوں کا سب کا محبت سے نام لے کر شکریہ ادا کروں. یہ محبتیں یہاں کی نہیں، یہ جنت کی محبتیں انشاءاللہ یہ ملائیں گی آفت کی خوشیوں میں سب کو. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کیا نام ہے اپنے بیٹے؟ کھڑے ہو جاؤ، جلدی سے کھڑے ہو جاؤ. نام کیا ہے؟ محمد نعمان. اب اپنے بیٹے محبت سے بتلاؤ گھر کہاں پر ہے؟ اپنے بیٹے کا گھر کہاں پر ہے؟ بھاول نگر سے میں بھی آ رہا ہوں. نہیں، بھاول نگر میں گھر نہیں اپنے بیٹے کا. اور سوچو کہاں پر ہے. یہ تو نہیں، بھاول نگر میں نہیں ہے. زور لگانے سے نہیں کرتا. بھاول نگر میں گھر نہیں ہے. اور سوچو. اب یہ سوچنے لگے ذہن پر بوجھ آنے لگا. جب تک بیٹھو گے گھر نہیں بتلاؤ گے، بیٹھے نہیں دوں گا. کھڑے ہو جائے بتلاؤ. ہاں سو ہاں اونچی آواز سے کہو. ہاں اور اونچی آواز سے. پہلے کہاں تھے؟ پہلے بھاول نگر میں تھے اور جنت پہنچ گیا. یہ ہے مجالس میں بیٹھنے کی برکت. اگر جلسے میں نہ آتے تو بھاول نگر میں رہتے آپ. اب بیٹھ جزاک بھائی صدی. یہ بھاول نگر میں کہاں گھر؟ منتن آباد میں کہاں گھر؟ جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا تھا؟ گھر ہمارا اوپر، ساتھ میں آسمان سے اوپر عرش معلیٰ کے نیچے جنت. گھر وہاں پر ہے جہاں امریکہ کے ہوائی جہاز نہیں پہنچ سکتے، حضور کے مبارک قدم وہاں پر پہنچتے ہیں. یہ کوئی بول نہیں، حقیقت ہے. اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک قدموں کے تلووں کے ساتھ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چمٹی ہوئی. صحابہ کرام چمٹ گئے، سب کے سب چمک گئے اور جنت کی ٹھنڈی ہوا میں پہنچ گئے. اللہ ہمیں بھی ان کی نیک راہوں پر قائم رکھے، ان کے نقش قدم پر چلائے رکھے. میں چکوار میں ہمارے حضرت مولانا قاضی نور حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا سالانہ جلسہ ہوتا ہے. تو مجھے بھی اللہ قاضی کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. وہاں مجھ سے پہلے ایک نیک عالم دین بڑا اچھا جملہ کہنے لگے، دنیا میں کوئی استاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں. کہ دنیا میں کوئی استاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں.
فرمایا کائنات میں ایک ہی پیاری ہستی ہے، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں۔ سبحان اللہ اصحابی کالنجوم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ میرے تمام کا تمام صحابہ ہدایت کے آسمان پر روشن ستارے جس ایک کے پیچھے چلیں گے جنت کی ٹھنڈی ہوا میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک راستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ تو اپنے بیٹے پھر کہو گھر کہاں پر پھر کہو ہاں جی اب نہیں بھولے گا انشاءاللہ۔ آپ بھی بتلاؤ گھر کہاں پر ہے، آپ بھی کہو بس انشاءاللہ اب ہے اللہ شکر الحمدللہ۔ اب یہ انشاءاللہ کہیں گے منتنا بعد میں دن کا جنت میں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ تمام مدارس یہ سب جنت کے بات ہیں۔ آج کل مجالس میں اللہ جملہ کہلوا رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے توفیق ہے۔ مجالس میں اللہ جملہ کہلوا رہے ہیں کہ مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں، مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں۔ ایک بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے قرآن پاک کا ایک حرف جس کے سینے میں موجود اصحاب صفہ کے چبوترے کا نور ان کے سینے میں موجود ہے۔ اب آپ دیکھو یہ پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، مجھے امید ہے کوئی سینہ قرآن پاک سے خالی نہیں ہوگا، ناظرہ قرآن پاک سب پڑھ رکھا ہوگا، نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں سب کو یاد ہیں، الحمد شریف قرآن شریف اتنا بھی یاد نہ ہو تو پڑھنے شروع یاد کریں۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان نسخہ، مطلب پھر بہت ہے تو قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان نسخہ کیا نام ہے؟ مطلب قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان نسخہ عمل کریں گے بڑا آسان ہے۔ میں کتاب پڑھا ضرور کتاب تھی، قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو یاد کرنے کی نیت کر لیں بس۔ اللہ تعالیٰ اپنے کتنا آسان اور پھر بس ایک آیت بلکہ ایک کلمہ ایک آیت یاد کرتے ہیں، نازل پڑے ہوئے نہیں، نازل پڑھنے اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ذات ہے۔ میں ایک وقت بڑے جیسے میں کہا مجھ سے پہلے یہ ہمارے قابل ذات ہیں، میرے ہمارے مولانا الدین قطب صاحب دام برکات ملان، یہ جو علاقے میں دین کی بہاریں ہیں یہ ایک بیان کی وجہ سے نہیں، یہ مسلسل ہمارے قابل حضرات کی اور بزرگوں کی اساتذہ کرام کی اور آپ حضرات کی محبتیں یہ بہتے ہیں جن کی برکت سے یہ نظام قائم ہو رہے ہیں۔ اللہ نے اگر ان بچوں کے سینوں کو قبول فرما رکھا ہے اور اللہ نے آپ کی جان مال کو ان کی خدمت میں قبول فرما رکھا ہے۔ کبھی کبھی ان بچوں سے رکھ دیتا ہوں جتنا ثواب پڑھنے والے طلباء کو مل رہا ہے، نیک اساتذہ کرام کو مل رہا ہے، اتنا ہی ثواب ان کی طرف محبت کی ایک نظر دیکھنے والے ایک خدمت کرنے والے سب برابر کے ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ جملہ بھی آئے کہ اللہ تعالیٰ کھلوا رہے ہیں آپ حضرات عوام میں سے نہیں ہیں، آپ حضرات عوام میں سے نہیں ہیں،
آپ حضرات کا اصل نام یہ ہے کہ آپ محبین میں سے ہیں، محبت کرنے والوں میں سے۔ اور حدیثی میں آتا ہے المرء مع من احب، آدمی کا حشر نشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے ان کی محبت ہوگی۔ قرآن پاک پڑھنے والوں سے محبت، حدیث کی پڑھنے والوں سے محبت، اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں سے محبت۔ فیصلہ باد میں تھا تو وہاں وہ ایک چھوٹا طالب اس نے اپنے انداز سے کچھ کہہ رہے تھے میں خطبہ استقبالی پیش کروں گا، لیکن ہمارا کیا استقبال ہے؟ بہرحال اپنے نئے کلمات کے ہے، سب بچے یہ سب بیٹے کو موڑی کبھی کبھی طلباء سے کر دیتا ہوں، محنت اور کوشش کے باوجود امتحان میں نمبر کم بھی آ جائے گھبرائیں نہیں، عرش پر نمبر طرف پر رکھتے ہیں وہ لگ گئے سب کے سبحان اللہ کرام نے جو امتحان کسی سے رکھے ہیں یہ بھی شوق دار کے رکھے ہیں، یہ سب بابا کا سلسلہ ہے الحمدللہ، لیکن کبھی مایوس نہ ہو، دل نہ ہلنے لگا۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں گھر میں گیا وہاں پر انعامات کے لیے وہ کب سے رکھے ہوئے کب رکھے ہوئے ہیں دیکھو آپ نے کب والا رکھے ہوئے بچوں کو انعام ملے دیکھو دنیا کے انعام کی حقیقت یہ ہے تو اس میں کوئی چائے نہیں پی سکتا۔ آپ دیکھیں دنیا کے انعام کی حقیقت یہ ہے جو کپ والا آپ کو ملا ہے نہ اس میں آپ چائے پی سکتے ہیں نہ پانی پی سکتے ہیں، بالکل فارغ یہ دنیا کے انعام کی حقیقت ہے۔ اور ایک مرتبہ سب کہہ لے سبحان اللہ، یہ پورا مطلب کہے پھر ہزار بھی کہیں سب کہیں حضرت فاصل رحمت اللہ علیہ مجھے دروازے میں حضرت فاصل رحمت اللہ علیہ تقریر فرما رہے ہیں، ایک شعر بار بار پڑھے، نور خدا ہے کفر کی حرکت کا پندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا جائے، یہ چراغ جلتے رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ رہے۔ ایک مرتبہ پھر کہے سبحان اللہ، بمشکل ایک سیکنڈ رہا ہوگا کیا ہے ہاں بھائی سمیع اللہ، بمشکل ایک سیکنڈ رہا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا، یہ ایک سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی آپ نے بتا دو، کتنی بڑی کمائی کی۔ ایک مرتبہ پھر کہو سبحان اللہ، اللہ مجھے کتنا خوش ہو گیا کہ میرے بندے کتنی محبت سے میرا نام لے رہے ہیں۔ ایک اللہ والے کو فرمائے لگے مجھے معلوم ہے، ایک اللہ والے کو فرمائے لگے مجھے معلوم ہے اللہ میاں مجھے کب یاد فرماتے ہیں، مجھے معلوم ہے اللہ میاں مجھے کب یاد فرماتے ہیں۔ ان سے پوچھا کب یاد فرماتے ہیں؟ فرمائے لگے کہ جب میں یاد کرتا ہوں تو وہ بھی یاد فرماتے ہیں، جب میں یاد کرتا ہوں تو وہ بھی یاد فرماتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہاں زمین پر فرش پر ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیں گے تو عرش پر بھی اللہ میاں ہمارا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ ہے۔ ایک بار مشکل ہے سیکنڈ رہا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا، یہ ایک سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی۔ لاہور پشاور کراچی نہیں، منچن آباد بھاؤ نگر نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر نکلے گی۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہے، لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ نیکی آخرت کا سکہ ہے، اس کی قدر و قیمت آخرت معلوم ہوگی۔
وہاں اندازہ ہوگا ایک سبحان اللہ کی، الحمدللہ کی، نماز روزے کی، یہ ہمارے بزرگ بھائی بچے محبت سے تشریف لائے، ایک قدم کی کیا قدر و قیمت یہ پڑھتے آپ اور اسی پردے نے میں بتا رکھی، اسی پردے نے اللہ میاں کے پردے بڑے باریک ہیں، اسی پردے نے جو بتا رکھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ دنیا کی زندگی ہے تھوڑی سی لیکن بڑی قیمتی ہے۔ یہاں آپ ایک سانس میں دنیا بھر کے خزانوں سے بڑھ کر آپ کمائی کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو ایک سبحان اللہ میں بتائی جو ایک سیکنڈ لگا بہت مشکل، اور یہ سیکنڈ بھی ایسا ہے نہ آپ کو پہلے ملا تھا نہ آئندہ ملے گا یا زندگی میں، یہ اس کی کمائی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو رات دن آپ نیکیاں کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اور مخلوق کے خدا کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، یہ کتنی آپ کو کہ آپ نیکیاں کما رہے ہیں اور خدا نے کما رہے ہیں، یہ پردے موت کے بعد سمجھ رہے ہیں۔ کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے، ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور رکھا ہے۔ یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس کس بہانے سے اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنے ہم سے نہ کرتا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ چند ایک باتیں اور کر دوں کہ آپ کے روزی کے بہانے، یہ بھی سب جنت کے بہانے ہیں، آپ کے روزی کے بہانے یہ سب جنت کے بہانے ہیں۔ آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار ہے۔ وہ تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت اور روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یاد رکھنا شریعت مطہرہ ہمارے دنیا کے کسی بھی جائز کام کو نہیں چھڑواتی، ہر جائز کام میں جنت کی راہ بتاتی ہے۔ وہ دکان کو نہیں چھڑواتی، دکان میں جنت کی راہ بتاتی ہے۔ کھیتی باڑی کو نہیں چھڑواتی، کھیتی باڑی میں جنت کی راہ بتاتی ہے۔ ملازمت کو نہیں چھڑواتی، ملازمت میں جنت کی راہ بتاتی ہے۔ ہمارے حاجی شاہ صاحب تھے، جمعہ پڑھنے کے لیے محمدی مسجد میں تشریف لاتے، پہلے سبھی تشریف ہوتے۔ چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا، مجھے ان کے احباب نے بتلایا کہ یہ ریلوے کے محکمے میں ایک بڑے عہدے پر افسر تھے، یہ ریلوے کے محکمے میں ایک بڑے عہدے پر افسر تھے۔ پھر ان کے احباب فرمائے لگے یہ جس عہدے پر تھے وہاں پر دوسرے طریقے سے اپنے لیے بہت کچھ جمع کر سکتے تھے، لیکن بڑی ایمانداری کے ساتھ اپنے عہدے پر خدمت کی۔ پھر انتقال کیسے ہوا؟ فجر کی اذان سے پہلے تہجد پہ نفل پڑھنے کے لیے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد مصلی پر کھڑے ہوئے، اور کچھ طبیعت خراب ہوئی، چارپائی پر لیٹے، کلمہ پڑھا اور روح پر بات ہوئی۔ یعنی کتنی اچھی موت، اپنے دفتر میں جنت کماوے، اپنی افسری میں جنت کماوے رہتا ہے۔ بھائی یہ شریعت ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، میں زبان سے بول رہا ہوں، اس میں میرا کیا تمہارے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے رہتا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ چند دن پہلے میں جلسے میں تھا، وہاں بھائی ملے، کہنے لگے میری ہمشیرہ وہ مدرسے میں پڑھتی تھی، ان کو گردن توڑ بخار ہوا اور اس کی وجہ سے دونوں آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اللہ اپنی بار میں کوہاٹ میں تھا، کوہاٹ میں وہاں رات 12 بجے قریب جلسہ ختم ہوا، اور وہ سٹے کے کنارے پر ایک بھائی کھڑے ہوئے رو گئے، کہنے لگے میری 2 بیٹیاں ہیں اور دونوں آنکھوں سے نبینا ہیں۔ سامنے ایک اور بھائی کھڑے ہو گئے کہ میرے 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹے اور تینوں پاؤں سے معذور ہیں، چل نہیں سکتے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ کیا نام ہے بھائی؟ صغیر ہے، ہاں ایسے اور بھائی کیا نام؟ اور بھائی کیا نام؟ بھائی سمیع اللہ۔ یہ ایسے بھائیوں کو تسلی آپ کیسے دیں گے؟ ایسے بھائیوں کو تسلی کیسے دیں گے؟ ایک بھائی کہہ رہے ہیں میری 2 بیٹیاں ہیں اور دونوں آنکھوں سے نبینا ہیں، رو رہے بیچارے۔
اور دوسرے بھائی کہنے لگے میرے 3 بیٹے ہیں اور تینوں پاؤں سے معذور ہیں، چل نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، ایسے بھائیوں کو آپ تسلی کیسے دیں گے؟ میں پورے مجمع سے پوچھتا ہوں ایسے بھائیوں کو تسلی کیسے دیں گے؟ یاد رکھنا تسلی آخرت کی باتوں سے ملتی ہے، تسلی اللہ میاں کی باتوں سے ملتی ہے، حوصلہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی فراہمی سے ملتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث شریف سنا دوں، وہاں بھاوندر میں بھی سنائی رہوں گا، کل بھی سناؤں گے جہاں دین کی باتیں معلومات کی نیت سے نہ سنا کریں، اللہ مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بزرگوں میں بھائیوں میں پہلے سے عمل کرے تو موجود اور اللہ برکتوں سے بھر دے۔ بخاری شریف جلد ثانی میں کتاب المرضا میں حدیث گزری جس سے دل کو حوصلہ ملتا ہے اور تسلی ملتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے بلکہ یہ فلسطین کی جنگ شروع ہوئی، ایک مہمان تشریف لائے، ان کے سامنے بھی حدیث شریف سنائی، سننے کے بعد فرمانے لگے مجھے اس مبارک حدیث شریف کے سننے سے دل کو حوصلہ ملا ہے اور تسلی ملی ہے۔ وہ مبارک حدیث شریف کی ہے، میں تو پڑھ لیتا ہوں، پھر آپ جیسے ہو سکے پڑھ لینا۔ وہ مبارک حدیث شریف کی ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یصب، من یرید اللہ بہ خیرا یصب۔ ایک مرتبہ اگر ہو سکے اپنی زبان سے سب پڑھ لے، جتنا ہو سکے پڑھ لے، من یرید اللہ بہ خیرا یصب۔ اب آپ ترجمے میں ہو کرنا کہ من یرید اللہ بہ خیرا، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، سبحان اللہ، یہ بھلائی کا ارادہ اور کریں سبحان اللہ خوش رکھے، اللہ خوش رکھے۔ یہ دین کی باتیں شربت ہوتی ہیں، ان سے دل کو ٹھنڈا ہوتا ہے سننے سے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمانا، اللہ اپنی مہربانی سے سارا نظام ہے نفل میں سے جوڑ رکھا ہے۔ اور کہتے رہتا ہوں سیاست یہ تو خدمت کا شعبہ ہے، خدمت کا شعبہ ہے۔ اب یہاں فلسطین آپ دلی یہ سڑکیں بنی ہوئی، یہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اتنی سہولت ہے اسے۔ موٹر وے پر آ لیکن آگے وہ موٹر وے پر پہنچے تو بن گیا، راستے بند، اور پرانی سڑک سے پرانی جو سڑکیں ہیں ٹوٹی ہوئی ان سے بڑی مشکل سے اور 2-3 گھنٹے کا سفر، کچھ 6-7 گھنٹے یہ کیسی یہ سب میں نے کیا ہے، یہ خدمتیں ہیں ساری یہاں پورا نظام، یہ سڑک بن گئی ہے، اس سے سب گزریں گے، اس سے مزدور بھی سے گزریں گے، غریب بھی گزریں گے، امیر بھی گزریں گے، مدرسے کے شیخ الحدیث وہ بھی گزریں گے، اساتذہ حدیث وہ بھی گزریں گے، ہماری ایک نیکی میں پتہ نہیں کتنی جنت کی ٹھنڈی ہوا اس بات کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے پورا نظام سننے سے جوڑ رکھا ہے، اور اپنے اتنی حدیث من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ۔ ترجمے میں غور کرنا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، ایک مرتبہ اپنی زبان سے پہلے کرنا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، بھلائی کا ارادہ یہ اللہ کے جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، یصب منہ، اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں۔ کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، یصب منہ، اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں۔ جان میں، مال میں، اولاد میں، جان میں کوئی بیماری تکلیف آ گئی، مال میں کوئی مالی نقصان ہو گیا، اب آدمی تو نہیں چاہتا کہ میرا نقصان ہو رہا ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، کاروبار رزاق نہیں، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ۔
جان میں کوئی بیماری تکلیف آ گئی، مال میں کوئی مالی نقصان ہو گیا، اولاد میں کوئی بیماری تکلیف آ گئی، کوئی معذوری آ گئی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ گیا، فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں، امتحان میں لے آتے ہیں، پھر اس آزمائشی گھڑی میں اللہ صبر کی توفیق اور دعا کی توفیق، صبر کی برکت سے، دعا کی برکت سے آخرت کے بلند ترین مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ اور نقصان میں، تکلیف میں، نقصان میں صبر کی نشانی بتلا دیا۔ تکلیف میں نقصان لاحق ہونے کے بعد یا نقصانی خبر سننے کے بعد صبر کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا بس صبر کی نشانی یہ ہے کہ زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام ہے، بس صبر کی نشانی۔ دعا کی توفیق مل گئی، اللہ پاک کا پیارا نام آ جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہی یا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا شروع کر، یا اللہ میری اس تکلیف میں مدد فرما، میری اس پریشانی کو دور فرما۔ سمجھو تکلیف میں، پریشانی میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ گیا، بس سمجھو اللہ نے آپ کو صبر کی تو، چاہے دل غم زدہ ہو، رو رہا ہو، مجھے اندازہ ہے حالات کا اثر ہوتا ہے، صدمے کا اثر ہوتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ نقصان کا اثر ہوتا ہے، میرے پر بھی ہوتا ہے، یہ اثر کا ہونا یہ کوئی صبر کے خلاف نہیں ہے، تو زبان سے کوئی بے صبری نہیں ہے۔ اس پر میں سنا ہم یہ ہمارا ہندوستان میں تقسیم سے کہے کہ ہندوستان میں میوات کا علاقہ جہاں بڑے حضرت مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت کا کام شروع کیا، بلکہ میرے دادا جان مرحوم تھے وہ بھی حضرت برکسی رہے تھے، مطلب بڑے حضرت جب میوات میں تشریف لاتے ہیں تو ہمارے گھر پر بھی تشریف لائے، اور میری دادی صاحبہ کو پڑھ دیں تو میں میاں جی کو تبلیغ کے کام نہیں ہو، ان کو تبلیغ کام نہیں ہو، وہ حضرت جی کی توجہ کا اثر، کھیت میں ہل چلا رہے ہوتے دہلی سے جماعت تھی کہ حضرت جی نے بلایا ہے دہلی میں، پھر ہر چھوڑنے گھر نہیں جاتے اور انہیں کے اوپر ساتھ ایسی نتیجت دے وہ پھر ہر بار لے کر آتے ہوئے ہو جاتا ہے۔ جماعت کا کام بھی برکت والا کام ہے، دین کے سب شعبے برکت ہیں، کسی ایک میں خدمت کریں لیکن محبت سب کے ساتھ، محبت کی برکت سے سب میں حصہ لے جاتا ہے، کسی کی تنقیص نہ ہو جاتا ہے، اپنے بڑوں کا تو احترام، اپنے بزرگوں کا تو احترام، اللہ تعالیٰ اپنی محنت